السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہمارے 2 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے اسے صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضہم ان کے بعض کو، علی بعضن بعض پر، منہم ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من جنہوں نے کلم اللہ کلام کیا اللہ سے، ورفع اور بلند کیے بعضہم ان کے بعض کے درجات درجے، وآتینا اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البیناتی روشن دلائل، وأیدناہ اور مدد کی اس کی بروح القدس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں، البتہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تخیرونی من بین الانبیاء، کہ مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو۔ تو اس سے ایک ہی دوسرے پر فضیلت کی نفی نہیں آتی، البتہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کے ادب و احترام کی وجہ سے ہمیں یہ بات سکھائی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کو روشن دلائل دیے، اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے۔ اور روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلَ نہ لڑتے، الَّذِينَ وہ لوگ من بعدہم ان کے بعد آنے والے، یہاں پر ہم سے مراد رسول ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ آپس میں نہ لڑتے، من بعد اس کے ما جاءتہم البینات، ما جاءتہم کہ جب آ چکی ان کے پاس البینات روشن نشانیاں، ولیکن لیکن اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم پس ان میں سے من کچھ ایسے ہیں آمنا جو ایمان لائے، ومنہم اور ان میں سے من کچھ ایسے ہیں کفرا جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلُوا تو وہ نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ تعالیٰ، یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دین میں اختلاف پسند ہے، بلکہ دین میں اختلاف تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس بات میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر جہنم کی آگ سے بچ جائے، یعنی وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے ہمیں سکھائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کا راستہ واضح کر کے انسان کو اس بات کا اختیار دے دیا کہ وہ اس میں سے جس راستے کو چاہے چن لے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ وہ ہدایت کو ہی اپنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، یعنی آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو میری ہدایت پر پورا اترتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح راستہ انتخاب کرنے کا اور صحیح دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے انفقو خرچ کرو مما وہ چیزیں رزقناکم جو ہم نے رزق دیا تم کو من قبلی اس سے پہلے ان یاتیہ یہ کہ آئے یومن وہ دن لا بیع فیہ لا بیع نہ ہی خرید و فروخت ہوگی فیہ اس دن ولا خلۃ اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی ولا شفاعت نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی والکافرون اور جو کافر ہیں ہم الظالمون وہی ظالم ہیں یعنی یہود و نصارہ کفار و مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے پیر ولی اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا لیں گے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے جس سے ہم بخشے جائیں گے. جس طرح کہ آج کل ہمارے جاہل مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر بیٹھ جائیں گے اور ہماری اپنی بات منوا کر ہی اٹھیں گے. البتہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی اور دوسرے کئی مقامات میں اس بات کو واضح کر دیا کہ ایک دوسری قسم کی شفاعت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی. البتہ یہ وہی لوگ کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، یعنی انبیاء بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، شہداء صالحین بھی کریں گے، لیکن وہی لوگ جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اللہ تعالیٰ لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی الحی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، لا تاخذہ نہیں پکڑتی اس کو، یعنی نہیں پکڑتی اللہ تعالیٰ کو سینۃ اونگ ولا نوم اور نہ ہی نیند، لاہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے وما فی الارض جو بھی زمین میں ہے. من ذا الذی کون ہے وہ شخص یشفع جو سفارش کرے عندہ اس کے پاس الا مگر باذنہ اس کے حکم سے. یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو بھی لوگوں کے سامنے ہے وما خلفہم جو بھی ان کے پیچھے ہے ولا اور نہیں یحیطون وہ احاطہ کر سکتے بشیء کچھ بھی من علمہ اس کے علم سے، یعنی وہ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز اپنے احاطے میں یعنی اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتے الا مگر بما شاء جو وہ چاہے، یعنی مگر جو اللہ چاہے. واسیہ وسیع ہے کرسیہ اس کی کرسی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما ان دونوں کی حفاظت. وہو اور وہ اللہ تعالیٰ علیج بلند مرتبے والا ہے، العظیم نہایت عظمت والا ہے. یہ آیت الکرسی ہے جس کی احادیث میں بہت فضیلت بیان ہوئی ہے. یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے. اس کے پڑھنے سے رات بھر انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت عظمت کا ذکر ہے. اور یہاں پر جو ذکر ہے واسیہ کرسیہ السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین میں بلند ہے. بعض نے اسے اللہ کی قدرت اور عظمت مراد لیا ہے، بعض نے بادشاہی، بعض نے عرش. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے بغیر کسی طویل اور بغیر کیفیت کے ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بھی اسی طرح بیان کی ہے کہ ایمان والے وہی لوگ ہیں جو غائبانہ چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی جس طرح دوزخ، جنت، ملائکہ، آخرت، حشر نشر، یعنی ہمیں ان تمام باتوں پر بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی بحث کے ہمیں یقین رکھنا چاہیے. اسی طرح یہ کرسی جو ہے
ہمیں ہمارا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ فی الواقعہ کرسی ایک چیز ہے جو عرش کے علاوہ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح یہ قائم ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ بس ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات قرآن و حدیث میں بیان ہیں، بغیر کسی طویل و بحث کے ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔